نحمد ونصلي علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ الحج کا رکوع نمبر 9 اس کا ترجمہ اور اہم نکات کی تفسیر کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تری ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو کچھ تمہیں زمین میں تمہارے لیے مسخر فرما دیا ہے، اور کشتیوں کو بھی جو اس کے امر یعنی قانون سے سمندر و دریا میں چلتی ہیں، اور آسمان یعنی خلائی فضاؤں کروں کو زمین پر گرنے سے ایک آفاقی نظام کے ذریعے تھامے ہوئے ہیں، مگر اس کے حکم سے جب وہ چاہے گا آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ بے شک اللہ تمام انسانوں کے ساتھ نہایت شفقت فرمانے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان سے پہلی آیات میں اپنی قدرت و حکومت بیان کرنے کے بعد اب اپنے انعامات کا ذکر فرما رہے کہ دیکھو ہم نے تم پر کتنے کتنے احسانات فرمائے، اور ہماری شفقت و بے پایا رحمت کا تم بآسانی اندازہ لگا سکتے ہو۔ اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو اس گلشن عالم کی سار کے رونقیں نہ ہوتی تو ہم تمہیں پیدا ہی نہ کرتے۔ تمہیں پیدا کیا تو اس کے ساتھ تمہارے ساتھ ہی ساری رونقیں اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ پیدا کی۔ تم اس پر مزید یہ کرم فرمایا کہ تمہیں زندگی کی نعمت مرحمت فرمائی تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے لیکن یہ زندگی جو تمہیں عطا کی ہے یہ خوبصورت و دلکش تو ضرور بنائی ہے، لیکن اس میں ایک امتحان رکھا ہے کہ تم نے اس میں ہی جو ہے وہ تمہیں مخمور نہ کر دے گی زندگی، تم اسی دنیا کے نہ ہو کے رہ جاؤ، بلکہ یہ سب کچھ ہم نے ساتھ فانی بھی کر دیا۔ ایک ٹائم کے لیے ہم نے بنائی ہر چیز، پھول کھلتا ہے تھوڑا سا وقت ختم ہو جاتا ہے، بہار آتی ہے، خزاں آتی ہے، جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے۔ دنیا کائنات کی چیزیں جو ہیں وہ ٹوٹتی پھوٹتی رہتی ہیں، گل سڑ جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، ان کی جگہ نئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ مطلب ایک سلسلہ اس طرح سے بھی رکھا، یہ بتانے کے لیے کہ دنیا عارضی ہے۔ پھر اسی طرح سے کچھ عرصے کے بعد تمہیں بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس کے بعد پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا، اور پھر وہ زندگی ابدی ہوگی۔ عقل مند شخص وہ ہوتا ہے جو دور اندیش ہو، جو اپنے مستقبل کو درخشاں بنانے کے لیے کوشاں ہو، جو لانگ ٹرم فائدے کی جو سوچتا ہو، جو پھر وہ ظاہر بات ہے دنیا میں پھر عقل مند شخص وہ ہوا کہ جو دنیا کے روز کے ہنگاموں میں کھو نہ جائے، ان سے فائدہ ضرور اٹھائے کہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہمارے فائدے کے لیے، لیکن وہ انہی کا نہ ہو کر رہ جائے، بلکہ اپنے ہوش میں رہے، دانائی سے کام لے اور آگے کا سوچے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرما رہے اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں دوبارہ زندگی دے گا، اور بے شک انسان ہی بڑا نا شکرا ہے۔ اب یہ سارے احسانات ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے سارے احسان کیے تو، لیکن انسان کی فطرت سلیم کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ میرا شکر گزار رہتا، اور ہمیشہ میرے آگے سجدہ ریز رہتا، ہمیشہ مجھ سے دعاؤں میں نجات میں مجھے یاد رکھتا، اور جذبہ شکر اس کے اندر ہوتا۔ لیکن حضرت انسان کی جو ہے وہ ناشکر گزاریاں وہی جو ہے ناقابل بیان ہے۔ ایک انسان انتہائی ناشکرا ہے۔ ایک نعمت ملنے کے بعد اگر کوئی نعمت واپس لے لی جائے جو کہ اس کی اپنی بھی نہیں ہے، امانتاً ہمیں سب چیزیں دی گئی ہیں، پھر اس پہ ہم بہت بویلا مچاتے اور بہت شور شرابہ کرتے ہیں۔ ہر ایک امت کے لیے احکام شریعت یا عبادت و قربانی کی ایک راہ مقرر کرتی ہے، اور انہیں اسی پر چلنا ہے۔ سو یہ لوگ آپ سے ہرگز اللہ کے حکم میں جھگڑا نہ کریں، اور آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں، بے شک آپ ہی سیدھی راہ پر ہدایت میں۔ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج تک جو رسول بھی بھیجے گئے اس قوم کے مخصوص حالات کے پیش نظر ایک نظام شریعت جو ہے اسے عطا کیا گیا ہے، اور وہ اپنی اسی حکیمانہ قدیم سنت کے مطابق آپ کو بھی شریعت کا ایک دستور جو ہے وہ عطا فرما رہا ہے، جو کہ موجودہ دور کے مطابق ہوتا ہے۔ جب بھی جو نبی جس قوم میں بھی آتے ہیں وہاں پر جو شریعت عطا کی جاتی ہے وہ اسی دور اسی قوم کے عین تقاضوں کے مطابق ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو یہ شریعت عطا کی جا رہی ہے وہ بھی ان کے دور کے اور بلکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے اس کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ اور یہی بات ہے کہ اسی سے ہمارا دین جو ہے وہ دائمی اور ابدی دین ہے۔
اسی لیے دین میں جو اختلافات ہیں ان کو محض طوفان نہیں بنا لینا چاہیے، ان کو اپنے اپنے مسلک اور اپنی جو ہے وہ ڈے دن کی مسجدیں نہیں بنا لینی چاہیے، بلکہ ایکسیپٹنس ہونی چاہیے۔ اسلام میں جو مختلف طریقوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، مختلف اور ہمیں اختلافات نظر آتے ہیں، وہ بیسکلی اختلافات نہیں ہیں، مختلف قوموں اور تہذیبوں کو جو اسلام نے اپنے اندر سمونا ہے، اس کے اندر وہ فلیکسیبلٹی ہے، وہ لچک ہے، جس کی وجہ سے اسلام جو ہے ہر آنے والے دور میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے کہ حبیب مکرم، آپ جو ہے اپنا فرض ادا کر دیجئے، آپ اپنا فرض ادا جو ہے وہ کرتے رہیے، اور کسی کی فساد انگیزی کی بالکل بھی پرواہ نہ کریں۔ آگے آیت نمبر 68 ہے، اگر وہ آپ سے جھگڑا کرے تو آپ فرما دیجئے اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اور اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن ان تمام باتوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے۔ آیت نمبر 68 اور 69 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے باوجود بھی اگر کوئی خواہ آپ سے الجھتا ہے اور آپ پھر اپنا قیمتی وقت اس کو خاموش کرنے میں صرف نہ فرمائیں، بلکہ اسے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اور قیامت کا دن آنے دو وہ خود فیصلہ فرمائے گا، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بڑا عمدہ ادب سکھایا کہ جو شخص محض تعصب اور جھگڑا کرنے کے شوق میں تم سے مناظرہ کرنا چاہے، اس سے کوئی جواب نہ دو اور نہ اس کے ساتھ مناظرہ کرو۔ اس کی تمام جو ہے غوغا آرائیوں کے جواب میں صرف یہ بات کہہ دو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم کو سکھائی ہے، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بات کا فیصلہ کر دے گا۔ آگے آیت نمبر 70 ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے؟ بے شک یہ سب کتاب لوح محفوظ میں درج ہے، یقیناً یہ سب اللہ پر بہت آسان ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کے سوا ان بتوں کی پرستش کرتے ہیں جن کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور نہ ہی انہیں اس بت پرستی کے انجام کا کچھ علم ہے، اور قیامت کے دن ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اب کفار مشرکین جن بتوں کو اپنا خدا مانتے ہیں، ان کی پوجا کیا کرتے ہیں، ان کے پاس نہ تو ان کے لیے کوئی دلیل ہے، اور نہ ہی جو ہے کوئی سند ہے، اور نہ ہی کوئی عقلی تقاضا ہے کہ وہ ایسے بتوں کی پوجا کرے جن کون کرے گا؟ ظاہر ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بھی نہیں کرے گا، کیونکہ ابن نہایت ہی بے عقلی کی بات کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 72، اور جب ان کافروں پر ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو آپ ان کافروں کے چہروں میں ناپسندیدگی اور ناگواری کے آثار صاف دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ عنقریب ان لوگوں پر جھپٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ آپ فرما دیجئے اے مضطرب ہونے والے کافروں، کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ چیز سے آگاہ کروں؟ وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آیات قرآنی جب تلاوت کی جاتی ہے تو اہل ایمان خوش ہوتے ہیں، اور کلام الہی کی مٹھاس اور شیرینی ان کی رگ و پہ میں سما جاتی ہے، لیکن یہ لوگ جنہوں نے کفر و شرک کے باعث اپنے ذوق سلیم کا گلا گھونٹ رکھا ہے، اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات بینات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے چہروں پہ ناگواری اور ناپسندیدگی کے آثار جو ہے وہ نمایاں ہو جاتے ہیں، اور ان کا بس نہیں چلتا کہ یہ پڑھنے والے پہ حملہ کر دیں، اس کی ٹکا بوٹی ایک کر دیں، اور گویا قرآن کی آیات سن کر ان کا دل ڈوبنے لگتا ہے، اور ان کی طبیعت میں قلق اور ایک اضطراب کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور ان کی پیشانی پہ بل پڑنے لگتے ہیں۔ یہاں پہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ کچھ دیر بعد، یعنی کہ تمہارا جب وقت مقررہ آئے گا تو تمہیں ایک ایسی چیز سے تمہارا پالا پڑ جائے گا جو تمہارے جو ہے اوسان خطا کر دے گی، اور تمہارے لیے بڑی خطرناک ہے، اور وہ ہے دوزخ کی آگ، جس کی آنچ کو ہر لہجہ تیز کیا جا رہا ہے، جس کے شعلے تمہیں بھسم کرنے کے لیے بےتاب ہیں۔ اور اگر تم نے عقل و فہم کی خداداد قوتوں سے کام لے کر آج حق کو قبول نہ کیا تو یاد رکھو کہ تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر رکوع نمبر 9 جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔